اب اسی طرح آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اولاد کی نعمت ہے، مال و دولت ہے، خوشیاں ہیں. کیا ہم آج یہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے؟ کہتے ہیں ہم؟ دیکھ لیں کتنی گرد پڑ رہی ہے. اور اگر آپ کہہ دیں تو ممکن ہے سننے والا دوسرا کہہ دے اللہ کی عطا کو یہ کیا کر رہے ہیں. ایسا ہے یا کہ نہیں ہے؟ سن قرآن کیا کہتا ہے. قرآن مجید سورہ توبہ پڑھے، قرآن مجید کو ورس 74. میں حوالے بھی دے رہا ہوں، جا کے قرآن پڑھے، حدیثیں میں حوالے دے رہا ہوں. قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان منافقین کو کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا، بس یہی برا لگا انہیں. کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں جو ہے وہ غنی کر دیا، انہیں مال و دولت عطا کیا، انہیں ایمان عطا کیا. یہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اور دوسری آیت سورہ توبہ ورس 59 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اگرچہ وہ اس چیز سے راضی ہو جائیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے. یہاں دیکھ لیں، اب عطا اللہ اور اس کے رسول کی ہے، عطا اللہ اور اس کے رسول نے. کاش یہ راضی ہو جاتے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور پھر کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے. ہے اللہ اور اس کے رسول کی عطا، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی عطا مل جائے تو پھر کیا کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج صرف یہ ہو رہا ہے حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، اور اللہ اس کا رسول کا نہیں، یہ نہیں کرنا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو قرآن کی آدھی آیت پہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اور آدھی چھوڑ رہے ہیں. جو آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے اس کو لے رہے ہیں، اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کی عطا کا ذکر کیا گیا اس کو آپ جو ہے وہ نہیں لے. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں. اب حضور غنی فرماتے ہیں، حضور عطا فرماتے ہیں، اور حضور کی عطاؤں کو اگر سمجھنا ہو تو حدیثوں کو سمجھے، قرآن کو پڑھے. بخاری شریف کتاب الزکات میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آج اگر کہا جائے مجھے اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، میرے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے، ممکن ہے آپ کو شک میں ڈال دیا جائے. سنیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یذکر ابن جمیل الا انه كان فقیرا. یہ ابن جمیل کو کیا ہو گیا کہ یہ فقیر تھا، تنگ دست تھا. فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. آپ سمجھ لیں میرے الفاظ مشکل تو نہیں ہے. غنی کر رہا ہے کون؟ اللہ اور اس کا رسول. عطا کون کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. اور یہ خود کیا کون فرما رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی عطا میں بھی قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کو ساتھ ملا رہا ہے. اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو
ملاتے ہیں. آج کون ملا رہا ہے اور کون توڑ رہا ہے؟ جو ملا رہا ہے اس کے پاس قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، اور جو توڑ رہا ہے اس کے پاس قرآن و سنت کا عقیدہ نہیں. ارے صحابہ کا عقیدہ اگر آپ دیکھیں، مسند احمد بن حنبل، جامع ترمذی کتاب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا گیا. امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے. دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر نے کے مال نے مجھے دیا. شان صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو وہ عاشق رسول زاروں قطار رو پڑے، زاروں قطار رو پڑے. اور حضور کی بارگاہ میں پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ یہ ہے مقام فنا فی الرسول. توحید کو سمجھیں، قرآن و سنت میں بیان کر چکا، اب میں عقیدہ صحابہ کا بیان کر رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ کیا فرماتے ہیں صدیق اکبر؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری جان کے مالک تو آپ ہیں. یا رسول اللہ میری جان جو ہے اس کی ملکیت بھی آپ کے ہاتھ میں، آپ مالک ہیں. اور رہا مال، یا رسول اللہ اس کے بھی آپ مالک ہیں. میری جان بھی آپ کی ملکیت میں ہے، میرا مال بھی آپ کی ملکیت میں ہے. یہ آپ کا عطا کردہ ہے، آپ نے ہی تو غنی کیا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ صدیق اکبر نے. حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، آپ ہی کا ہے سب کچھ یا رسول اللہ. اور زاروں قطار رو رہے ہیں. یہ ہے عقیدہ صحابہ کا. ہمیں آج اگر ایمان کی دولت نصیب ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے. ہمیں اگر آج اللہ کی نعمتیں میسر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. اور آگے آخری روایت نقل کر رہا ہوں کیونکہ آخری جو ہے وہ 10 منٹس ڈاکٹر صاحب آپ، تو یہ آخری روایت نقل کر رہا ہوں عقیدہ صحابہ کا، تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے، یہ موضوع جاری رہے. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، اور یہ انصار صحابی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں مددگار ہوئے تھے نا، ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. امام طبری نے تفسیر طبری جامع بیان میں اس کو نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل لا اسأل علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے اسباب نزول میں جمی مفسرین نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ انصار جو ہے وہ گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے جو ہے وہ عرض کرنے لگے. گھٹنوں کے بل کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ اموالنا وما فی ایدینا للہ ورسولہ. یا رسول اللہ یہ جو ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ ہے. اور جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے. یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ انصار صحابہ بیان کر رہے ہیں. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ.